اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب، ان کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ والکفار اولیاء، ان کے علاوہ جو دوسرے کافر ہیں ان کو بھی دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، کہ تم ہم سے صرف اس لیے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتارا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ، اور جو ہم سے پہلے اتارا گیا، وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ، اور ایک بات یہ ہے کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں، فاسق ہیں یا نافرمان ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کیا میں تمہیں وہ طریقہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک ایک سزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برا ہے؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جن پر اللہ نے لعنت کر دی اور جن پر اللہ غصہ ہوا۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور ان میں سے بعض کو اللہ نے بندر بنا دیا، وعبد الطاغوت، جنہوں نے شیطان کی عبادت کی۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ لوگ جگہ کے اعتبار سے بدترین لوگ ہیں اور سیدھے راستے سے بہکے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ آپ کے پاس وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں نکل گئے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ ان میں سے بہت سو کو دیکھیں گے جو گناہ میں اور ظلم میں اور حرام کھانے میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ وَأَكْلِمُ السُّخْطِ، یہ واقعی بات ہے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ کہ وہ بہت برے اعمال میں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ، کیوں نہیں منع کرتے ان کو درویش اور اہل علم گناہ کی بات کرنے سے اور وَأَكْلِهِمُ السُّخْطِ، حرام کھانے سے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا ناؤن، اور کرتوت برے ہیں ان لوگوں کے جو یہ کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں پہلا تو اس مضمون کو بتایا جو اس رکوع کے شروع میں تھا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، وہاں یہود اور نصارہ سے دوستی کرنے کو منع کیا، اور یہاں یہود و نصارہ کے ساتھ لفظ کفار کا بھی اضافہ کر دیا تاکہ دوستی نہ کرنے کی ممانعت جو ہے وہ تمام کافروں کے بارے میں عام ہو جائے۔ یہود اور نصارہ اور دوسرے تمام کافر جن میں مشرکین، ملحدین، منافقین، یہ جو ہے نا سب شامل ہیں، کہ ان سب سے دوستی کرنے کی کیا کر دی؟ ممانعت کر دی۔ اول تو ان کا کفر ہی دوستی نہ کرنے کا بہت بڑا سبب ہے، لیکن ساتھ ہی ان کی بدترین حرکت کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ اسلام کو ہنسی مذاق اور انہوں نے کھیل بنایا ہوا، خاص کر جب نماز کے بلاوے کے لیے اذان کی آواز سنتے ہیں تو اس کا مذاق بناتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی شخص مسلمانوں کے دین کا مذاق بنائے گا تو مسلمان کو اس کی دوستی کرنی چاہیے؟ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس کے دین کا مذاق بناتا ہے۔ ساتھ ہی کیا کہا؟ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، کہ اے اہل کتاب تم سے اس لیے ناراض ہو کہ ہم لوگ اللہ پر اور اس کتابوں پر ایمان لائیں، یعنی کہ وہ لوگ ہم سے اس بات پر ناراض ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر کیا لے آئے ہیں؟ ایمان لے آئے ہیں، جس میں تمہاری شقاوت اور ہلاکت ہے اور وہ سزا کے اعتبار سے بہت بری ہے۔ غور کرو گے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ جس راہ پر تم ہو وہ راہ کیا ہے؟ بہت بری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور اپنی رحمت سے ان کو محروم کر دیا، ٹھیک ہے، مردود کر دیا۔ انہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ ان لوگوں کا یہ طریقہ اس طریقے سے برا ہے جو ہمارا طریقہ ہے۔ ہمارا طریقے میں توحید ہے، ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، اللہ کے نبیوں کی تصدیق ہے جو سراسر خیر ہے، حق ہے، اور ان کے اندر کفر ہے، نبیوں کا انکار ہے، اللہ کی کتابوں کی تکذیب ہے، اللہ کی نافرمانی، اور اس کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے آباء و اجداد میں تھے جنہوں نے نافرمانی کی تھی، اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا تھا، جس کا تمہیں جو ہے وہ پتہ ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے ہاں بہت برا بدلہ پائیں گے، یہ آخرت میں بدترین لوگ ہوں گے، ان کی جگہ دوزخ ہے جو بہت بری جگہ ہے۔
تو یہ لوگ دنیا میں سیدھے راستے سے بہت دور ہیں۔ تو اس میں اہل کتاب کو تنبیہ ہے، ڈر دیا ہے، خوف بتایا کہ تم مسلمانوں پر ہنستے ہو اور ان کی اذان کا مذاق بناتے ہو، ہمارے طریقے میں تو کوئی بات مذاق اور گمراہی کی نہیں ہے، ہاں تمہارا طریقہ نافرمانی اور کفر ہے۔ گائے کے بچڑے کو پوجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، ہفتے کے دن کی جو تعظیم تھی اس کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے بندر بنا دیے گئے۔ جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں جو ہے وہ بزدلی دکھائی تھی، ان میں جو ہے وہ جوانوں کو بندر اور بوڑھوں کو خنزیر بنایا تھا۔ تو یہاں پر آگے منافقین کی حالت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم ایمان لے، ان کا یہ کہنا جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ داخل ہوتے ہیں کفر کے ساتھ اور نکلے بھی کفر کے ساتھ، نہ پہلے مومن تھے اور نہ یہ بعد میں مومن ہوئے۔ یہ ظاہر میں ایمان والے بنتے ہیں لیکن اپنے دلوں میں کفر چھپاتے ہیں، اور اللہ کو اس کا پورا علم ہے جس کو یہ چھپا کر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور کہا یہودیوں نے کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، بند ہوئے ان کے ہاتھ ان کے قول کی وجہ سے، ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ینفق کیف یشاء، وہ خرچ فرماتا ہے جسے چاہے۔ ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر کے زیادہ ہونے کا سبب بن جائے۔ وَالْقَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ كُلَّمَا أَوْقَدَ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، انہوں نے جب کبھی لڑائی کی آگ جلائی، اللہ نے اسے بجھا دیا۔ یہ لوگ فساد کے لیے دوڑتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے اور ہم انہیں داخل کرتے نعمتوں کے باغوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کچھ نازل ہوا اس میں، من ربهم، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو یہ ضرور کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے، ومن تحت ارجلہم، اپنے پاؤں کے نیچے سے، ومنہم امۃ مقتصدہ، اور ایک جماعت سیدھی اور راہ اختیار کرنے والی ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو برے کرتوت کرتے ہیں۔ تو غلت ایدیہم کے جو ہے نا یہاں یہودیوں کے ہاتھ خیر خیرات سے رکے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر کیا کر دی گئی، لعنت کی گئی۔ ساتھ ہی کیا کہا، بل یداہ مبسوطتان، کہ بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہے خرچ کرے۔ یہودی بڑی بےہودہ قوم تھی، انہوں نے ایسی جو ہے بےہودگی پر کمر باندھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور ذات مقدس کے بارے میں نازیبا کلمات کہہ دیے۔ تو جس کسی قوم میں ایمان نہ رہے تو ان کی ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بڑا ہوا ہے، اسے خرچ کم نہیں کرتا، وہ رات دن خرچ کرتا ہے۔ تم ہی بتاؤ اس نے کتنا خرچ کر دیا جب سے آسمان اور زمین پیدا فرمائی، جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھا اس میں ذرا بھی کم نہیں ہوا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ کمی ہونے کے ڈر سے جو ہے ہاتھ روکنا نہیں پڑتا۔ جس کے پال مال محدود ہو اور ختم ہو جانے کا ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے، اس کے پاس بے انتہا خزانہ ہے، اسے کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کے کم ہونے کا خوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، وہ جسم سے اعزاز سے پاک ہے۔ حدیث اور قرآن میں اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے، جسم سے اعزاز سے پاک ہے۔ حدیث اور قرآن میں جو لفظ جو ید وغیرہ آیا نا، اس پر ایمان لائیں۔ اس کا جو مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک ہم اسے مانتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ متشابہات میں ہے، اور آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا اس میں بہت سو کی سرکشی اور کفر کے زیادہ ہونے کا سبب بن جائے گا۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی وہ تو ہدایت کے لیے ہے، لیکن یہودی جو ہے وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے۔ ان میں سے چند لوگ ایمان لائے جن کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اور وہی لوگ زیادہ ہیں جو اللہ کی کتاب سے ہدایت لینے کی بجائے سرکشی اور کفر میں بھرنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ یہودیوں کو حسد کھا گیا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے اور عرب سے حسد کیا، اور اسی وجہ سے قرآن چھوڑا اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے منکر ہوئے اور آپ کے دین کو نہ مانا، حالانکہ وہ آپ کو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔